اس وقت ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد جموں کشمیر سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں یہ آواز جا رہی ہے۔ برطانیہ کی سرزمین سے ہمارے ایک قابل فخر سپوت جناب راجہ نجابت حسین صاحب، سول ایوارڈ جن کو مل چکا ہے، اور تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل کے آپ روح رواں ہیں، چیئرمین ہیں۔ جناب رائے صاحب، پوری دنیا میں آپ کشمیر کے لیے بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ موجودہ جو اپ رائز ہے کشمیر کے اندر، اسے آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اپنے چینل کے ذریعے اور ریڈیو پاکستان کے ذریعے کشمیریوں کی آواز کو پہنچا رہے ہیں۔ بیرون ملک بسنے والے کشمیریوں کی آواز کو آگے ان اداروں تک، ان لوگوں تک، بین الاقوامی اداروں تک پہنچانے کی بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک ہمارا تعلق ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ آزادی میں جہاں ہمارے اسلاف کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، 5 لاکھ سے زائد شہیدوں نے ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کی تحریک میں اپنے حق خود ارادیت کے اصول کے لیے اور ریاست کے قومی تشخص کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے سری نگر کے بعد یا کشمیر ویلی کے بعد اگر کسی نے کوئی کنٹریبیوشن کیا ہے تو اوورسیز میں بسنے والے کشمیری ہیں، اور خصوصاً میرپور ڈویژن کے وہ لوگ ہیں جو محنت مزدوری کے لیے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اپنے وطن کی آزادی کو نہیں بھولے، اپنی تحریک آزادی کشمیر کو نہیں بھولے۔ اور میں انہی سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہوں جس نے پچھلے 40 سال سے برطانوی پارلیمنٹ میں، برطانیہ کی سیاسی جماعتوں کے اندر، اپنی کمیونٹی کے اندر، برطانیہ کے ہر شہر اور یورپ کے ہر کیپیٹل میں جا کر کشمیر کے حوالے سے کام کیا، اور ریسنٹلی اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن میں میں شامل تھا، اسی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اور آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے آبائی شہر میرپور میں موجود ہوں، اور یہ بھی تحریک آزادی کشمیر کا ایک مرکز ہے۔ یہاں سری نگر کے بعد اگر کسی شہر کا نام آتا ہے تو میرپور ہے، دوسرا جو ریاست کی پہچان ہے، جو کشمیر کی پہچان ہے، جو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ایک منفرد اعزاز رکھتا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ جہاں ہمارے بزرگوں نے، عزیزوں نے قربانیاں دے کر پاکستان کے لیے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، وہاں ریاست جموں و کشمیر کے اس خطے کے عظیم لوگوں نے 2 دفعہ اپنی جانوں کا، اپنی قبروں کی قربانی دے کر، اپنے آباء و اجداد کی زمینوں کی قربانی دے کر، اپنے آباء و اجداد کے ٹھکانوں کی قربانی دے کر 2 دفعہ منگلا ڈیم کے لیے اپریزنگ میں قربانی دی، اور پاکستان کو سرسبز بنانے میں، پاکستان کو بجلی کی فراہمی میں، پاکستان کی استحکام دلوانے میں اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا۔ گزشتہ دنوں جب ہم اوورسیز کنونشن میں موجود تھے تو سب سے زیادہ جو ریمیٹنس آئے ہیں بیرونی ممالک سے، وہ برطانیہ سے آئے ہیں، اور میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں اس میں سے مور دین 70% آزاد کشمیر کے لوگوں کے ہیں، اور ان لوگوں کا یہاں بھی کردار ہے، وہاں بھی کردار ہے، تحریک آزادی کشمیر میں بھی کردار ہے، اور ڈیولپمنٹ میں بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اور ہم لوگ اپنے وطن کی آزادی کے لیے اگلے برطانیہ کے مختلف شہروں میں تقریبات منعقد کرتے ہیں، کانفرنسز کرتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں، لابی کرتے ہیں، اور میری ٹیم کے 60 لوگ ہیں ہم تنظیم میں آفیشلی۔ ان 60 میں سے 40 ہماری خواتین ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، لارڈ میئرز ہیں، میئرز ہیں، کونسلرز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلتا ہوں، اور تحریک آزادی کشمیر کے سفارتی معاذ پہ جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت کا پلیٹ فارم بلا امتیاز سیاسی وابستگی ہم سب کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، ریاست جموں و کشمیر کے قومی تشخص اور اس کے حق خود ارادیت کے اصول کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ برطانوی اور یورپین پارلیمنٹ میں فرینڈز آف کشمیر کے جو گروپ کام کرتے ہیں، پارلیمنٹری پارٹیوں میں جو فرینڈز آف کشمیر کام کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ، کسی تنظیم کے ساتھ، کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت ہے۔ بالکل جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 97 والا میں اوورسیز کنونشن بھی اٹینڈ کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اس لحاظ سے یہ کامیاب رہا کہ کسی سفارت خانے نے یہ آرگنائز نہیں کیا تھا، کسی جماعت نے آرگنائز نہیں کیا تھا، کسی تنظیم نے آرگنائز نہیں کیا تھا۔ او پی ایف کے سید قمر رضا جو چیئرمین ہیں، ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ 1200 سے زائد لوگ بیرونی ممالک سے اپنے خرچہ پہ آئے، 300 کے قریب آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر رہنے والے اوورسیز کشمیری جو ہیں انہوں نے بھی شرکت کی، تو 1500 لوگوں نے والنٹیرلی، جو ہمارا 1 کروڑ سے زائد اوورسیز پاکستانی اور کشمیری ہیں، ان سب کا ایک بڑا کردار ہے۔